الرحمن الرحیم، یہ دیکھیے ملفوظ ہے مکتب قادریہ، پٹوا بازار، سدھارتھ نگر، یو پی، ادبی دنیا، مٹیا محل، دہلی۔ فاضل بریلوی کے ملفوظ ہے، یہ دیکھیے، یہ لکھا ہے ملفوظات حضور پر نور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت رضی اللہ عنہ۔ حضور بھی لکھا ہے، پر نور بھی لکھا ہے، اعلیٰ حضرت بھی لکھا ہے، مجدد بھی لکھا ہے، رضی اللہ عنہ بھی لکھا ہے۔ اور جن کے بیٹے نے مطلب شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند، ان کو بھی حضور پر نور لکھ دیتے تو بات برابر ہو جاتی نا۔ پھر حضرت میاں کو بھی حضور پر نور، پھر ان کے بیٹے حضرت میاں صاحب کو بھی حضور پر نور۔ جب ان کو لکھ رہے ہیں تو ان کو کیوں نہیں لکھا؟ ان کو لکھ رہے ہیں تو ان کو کیوں نہیں لکھا؟ سمجھ سے باہر بات ہے، بہت ساری بات ہے۔ اب دیکھیے آپ، صفحہ 90 ہے، حصہ اول ہے، یہ قیامت کے بارے میں ہے۔ سوال قیامت کب ہوگی اور ظہور امام مہدی کب؟ حضرت امام مہدی علیہ السلام کب ظاہر ہوں گے؟ اب جواب دیا ہے، ارشاد قیامت کب ہوگی اسے اللہ جانتا ہے، اس کے بتائے سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت ہی کا ذکر کر کے ارشاد فرماتا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ غیب کا جاننے والا ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں فرماتا سوائے اپنے پسندیدہ رسول کے۔ اب دیکھیے آپ، یہ سب ذکر کر کے آخری خاص بات، امام مہدی کے بارے میں احادیث بکثرت و متواتر ہیں۔ امام مہدی کے بارے میں احادیث بکثرت ہیں و متواتر ہیں، مگر ان میں کسی وقت کا تعین نہیں، یعنی حدیث شریف میں وقت نہیں بتایا گیا۔ اب فاضل بریلوی کا علم دیکھیے آپ، صفحہ 91 میں پہلے کیا لکھ دیا، ایک غور کرنے کی بات ہے۔ یہ ادھر لکھ دیا کہ حدیثیں بکثرت ہیں اور متواتر ہیں امام مہدی کے بارے میں، مگر ان میں کسی وقت کا تعین نہیں۔ اور اب فاضل بریلوی کا علم دیکھو آپ، بعض علوم کے ذریعے سے مجھے ایسا خیال گزرتا ہے کہ شاید 1837 ہجری میں کوئی اسلامی سلطنت اسلامی باقی نہ رہے اور 1900 ہجری میں حضرت امام مہدی ظہور فرمائے۔ یعنی حدیث شریف کے بارے میں جو لکھا کہ حدیث میں وقت کا تعین نہیں ہے، اور اب یہ وقت بتا رہے، ان کو علم بھی اتنا زیادہ ہے۔ یہ لکھا ہے بعض علوم کے ذریعے سے مجھے، یعنی ان کو اتنے علم ہے، یعنی ان کے پاس اتنے علم تھے کہ اس کے ذریعے سے انہیں پتہ لگ گیا کہ 1900 ہجری میں امام مہدی ظہور فرمائیں گے، اور اللہ کے رسول نے نہیں بتلایا۔ یہ تو عالم فاضل بریلوی کے علم کا حساب ہے۔ استغفر اللہ، دین کو لمبیتے ہوئے پھر کہتے ہو کہ کیا غلطی کی، کیا غلطی کی۔ صفحہ 95 میں دیکھو، وہابیوں کی بنوائی ہوئی مسجد ہے یا نہیں؟ یعنی عرب میں جو مسجد ہیں یہ مسجد ہیں یا نہیں ہیں؟ جیسے مسجد نبوی نئی تعمیر ہوئی، اور بھی جگہ جو مسجدیں بنی ہیں، مسجد جن ہے، مسجد عمر ہے، مسجد عائشہ ہے، عرب میں جو بنوا رہے ہیں عرب والے، دیکھو وہابیوں کی بنوائی ہوئی مسجد ہے نہیں؟ ارشاد کفار کی مسجد مثل گھر کے، استغفر اللہ، ڈائریکٹ کفار لکھ دیا آپ۔ وہابیوں کی بنوائی ہوئی مسجد ہے نہیں، ارشاد ڈائریکٹ کفار کا، ارشاد کفار کی مسجد مثل گھر کے، استغفر اللہ، دین کو ذمۃ ہے۔ یعنی عرب میں جو مسجدیں بنوائی ہیں وہ کس نے بنوائی ہیں؟ یہ دیکھو کیا لکھا ہے، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایسے شخص کو آپ مجدد منوا رہا ہو؟ کون مجدد مانے گا بھائی ایسے شخص کو؟ یہ اشرف آصف جلالی نے یہ بیان دیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو خدا نہیں کہہ سکتے، صفحہ 103 حصہ اول۔ عرض حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خداوند عرب کہہ کر ندا کر سکتے ہیں؟ ارشاد کر سکتے ہیں، خداوند عرب کے معنی مالک عرب، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خداوند عرب کہہ سکتے ہیں۔ دیکھو ارشاد کر سکتے ہیں، خداوند عرب کے معنی مالک عرب، یہ دیکھ لو آپ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خداوند عرب کہہ کر ندا کر سکتے ہیں، ارشاد کر سکتے ہیں، خداوند عرب کے معنی مالک عرب، صفحہ 103۔ اشرف آصف جلانی نے اس لفظ پر فتویٰ لگا دیا کفر کا کہ اللہ کے علاوہ جو کسی کو خدا کہے اس نے کفر کیا، دیکھ لیا آپ۔ اب اشرف آصف جلانی اپنا فتویٰ بدل دے گا کہ فاضل بریلوی نے کہا تو صحیح ہے، 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 پھر تو 1000 بار صحیح کہہ سکتا ہے۔ 104، کرشن کنہیا کافر تھا اور ایک وقت میں کئی سو جگہ موجود ہو گیا، فتح محمد اگر چند جگہ ایک وقت میں ہو کیا تعجب ہے؟ یہ کرشن کنہیا کو کس مسلمان نے دیکھا ہے سینکڑوں جگہ؟
کون سے مسلمان تھے زمانے میں کرشن کنہیا کو دیکھنے والے؟ سبق 104 سوال عرض غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے؟ ارشاد بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے، شان قدرت کے خلاف لکھا ہے۔ بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے دنیا میں تشریف لائے، کوئی غوث کوئی قطب ابدال تشریف نہیں لائے، پہلے آدم علیہ السلام آئے۔ آدم علیہ السلام نبی ہیں، اور آدم علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی زمین و آسمان قائم تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک زمین و آسمان کا نظام اللہ تھامے ہوئے ہے۔ اور فاضل بری کہہ رہے ہیں کہ غوث کے بغیر زمین و آسمان قائم نہیں سکتے۔ یہ الٹی سیدھی باتیں، کون ان باتوں کو مانے گا؟ اللہ کے رسول کو غوث لکھا ہے، غوث اکبر غوث ہر غوث حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جبکہ یہ لکھنا یہ چاہیے تھا تمام نبیوں کے نبی رسولوں کے رسول ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لکھ دیا غوث، غوث اکبر غوث ہر غوث حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ 105 اس طرح کی ان کی بہت ساری باتیں۔ یہ دیکھو صفحہ 22 جلدوں میں، صفحہ 22 امیر احمد صاحب نے دیکھا، مرحوم نے خواب میں دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر تشریف لے جاتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ حضور کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ فرمایا برکات احمد کے جنازے کی نماز پڑھنے۔ اب فاضل بریلوی بیچ میں آ گئے، کہا الحمدللہ جنازہ مبارکہ میں نے پڑھایا۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا فاضل بریلوی نے بیچ میں کیوں کہہ دیا میں نے جنازے کی نماز پڑھائی؟ اللہ کے رسول کے امام کیوں بن گئے ہو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس طرح کی اور بھی باتیں آپ کو بتاتے ہیں، جس پر مفتی شریف الحق صاحب نے سینکڑوں غلطیاں بتائیں ہیں اسی کتاب میں، سینکڑوں۔ یہ دیکھیے آپ، انبیاء علیہ السلام کی قبروں میں قبور مطالعہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں، ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں۔ کس نے دیکھا تمام نبیوں کی بیویوں کو؟ صفحہ 27 کس نے دیکھا تمام نبیوں کی بیویوں کو جاتے ہوئے؟ اور جسمانیت کا معاملہ سامنے آ رہا ہے، اس میں جسمانیت کا معاملہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، جو صحیح بات ہے وہ مانو، جو غلط ہے اسے مت مانو، ختم بات۔